پختون یار خان وزیر پبلک ہیلتھ ہیں ہمارے ساتھ موجود. بہت شکریہ آپ کا. پختون یار صاحب، پہلے تو آپ سے بڑا سیدھا سا اور بڑا سادہ سا سوال ہے کہ اس بات واقعے میں خیبر پختونخوا حکومت کی کسی طرح کوئی ذمہ داری نہیں تھی آپ کو لگتا؟ سب سے پہلے تو میں سوات میں جو ایک دلخراش اور افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اللہ وکین کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس واقعے کے بارے میں افسوس جتنا بھی کم کیا جائے وہ کم ہے. اس کے حوالے سے جس سوال کو آپ نے کہا، تو اس کے حوالے سے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ سوات کے حوالے سے خیبر پختونخوا نے اپنی ذمہ داری کا تعین کرتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف انکوائری کا حکم بھی دے دیا. اندازہ ہے کہ سوات میں جو فلڈ آیا تھا اس کو ہم فلیش فلڈ بولتے ہیں، اور اس فلیش فلڈ کے حوالے سے بھی پی ڈی ایم اے نے اپنی ذمہ داری کا تعین کرتے ہوئے وہاں پہ مساجد میں بھی اعلانات کروائے تھے اور اس کا الرٹ بھی جاری کروایا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہوٹل مالکان کو بھی ان کو اطلاع دی تھی کہ چونکہ بارش اور مونسون کی ایکٹیویٹی ہونے والی ہے تو اس میں ایسا فلڈ آئے گا، اس لیے لوگوں کا خبردار کرے اور یہاں پہ یعنی کہ ریور بیڈ میں لوگوں کو آنے جانے نہ دیں. ساتھ ہی ساتھ یہ اعلانات علاقے کے لوگوں کے ذریعے مساجدوں میں بھی کروائے گئے تھے، لیکن بس اللہ کی طرف سے تھا، اور ہمیں پھر بھی میں وہی کہنا چاہوں گا کہ افسوس جتنا بھی کم ہے کیا جائے اتنا ہی کم ہے. اس سے اعلان کرانے تو صرف ذمہ داری نہیں ہٹ سکتی نا کہ اعلان کر دیا تو لوگ خود ہی نہ جائیں، لوگ تو جائیں گے. پورا ایک مربوط نظام ہونا چاہیے سر. اچھا یہ بتائیے گا کہ 2-4 سرکاری افسران کو معطل کر دینا، چھوٹی موٹی انکوائریاں ہو گئیں، لیکن حکومت کے کسی فرد پر آنچ نہیں آنے دی گئی. تو تحریک انصاف کا تو وعدہ تھا ایک خود احتسابی کا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا. کیا سیاسی شخصیات کو اس سے استثناء حاصل ہے، ایگزمپٹ ہیں وہ؟ کیونکہ آپ کے بانی تو کہتے تھے کہ کوریا میں کشتی الٹتی ہے تو وزیر اعظم استعفیٰ دیتا ہے. جی اس کے حوالے سے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ چونکہ یہ انکوائری چھوٹی موٹی لیول تک بھی نہیں ہوگی، انشاءاللہ سی ایم صاحب نے جس طرح کی ڈائریکشن پاس کی ہے اور جس طرح اس نے آرڈر دیا ہوا ہے، اور اپنی صوبائی یعنی کہ چیف منسٹر پروونشل انسپیکشن ٹیم، اس کو انہوں نے 1 ہفتے کا ٹائم لائن دیا ہوا ہے کہ اس میں آپ انکوائری کریں، ذمہ داروں کو تعین کریں، چاہے ذمہ دار کوئی بھی ہو. خیبر پختونخوا کی حکومت میں یا پاکستان تحریک انصاف میں کسی کو بھی کوئی سیاسی استثناء نہ حاصل ہے اور نہ حاصل ہوگی کسی بھی صورت پہ. جو بھی ذمہ دار اس واقعے کا ہوگا، جو بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ میں پھر کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے ناجائز طور پہ یہاں پہ تعمیرات کروائی یا ان کو غیر قانونی طریقے سے کوئی این او سیز وغیرہ الاٹ کروائے، ان کے خلاف تو آلریڈی خیبر پختونخوا کی حکومت نے سی ایم صاحب کی نگرانی پہ ایکشن وہاں پہ سٹارٹ کر دیا. اور آپ کو اندازہ بخوبی اس بات پہ ہوگا کہ وہاں پہ آج تک کتنے وہاں پہ ہوٹل جو تھے تعمیرات کروائی گئی تھی ریور بیڈز میں، کیونکہ ریور بیڈ کا بھی اپنا ایک ایس او پی ہوتا ہے. اس ایس او پی کو یقینی بنانے کے لیے، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے وہاں پہ انکروچمنٹ ڈرائیو بلا تفریق، یعنی کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف سے ہے تو اس کے خلاف نہیں کیا جائے گا اور کسی دوسری پارٹی سے ہے تو اس کے خلاف کیا جائے گا، ایسی کوئی نہیں ہے. بلا تفریق ہر کسی کے خلاف جو بھی کوئی اس چیز میں ملوث ہے اس غیر قانونی ایکٹیویٹی میں، اس کے خلاف وہاں پہ ایکشن سٹارٹ ہے اور جاری ہے وہاں پہ. سر سوات دریا کنارے ہوٹل سالوں سے آباد ہے، ہم نے دیکھا ہے، لیکن پھر ایک حادثے کا انتظار کیا جاتا ہے. جب حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر ہوٹل ہٹانے کی کوشش ہوتی ہے. یہ اوبویسلی یہ لوگ خود تو نہیں مانتے ہیں، پھر زبردستی کی جائے گی، پھر احتجاج ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے مطلب اس کا کوئی پرماننٹ سلوشن ہے؟ کوئی ایس او پی تو ہوگا ہی آئی ایم شور، لیکن اس پہ عمل درآمد کون کرائے گا؟ آپ کو اس بات کا بھی بخوبی اندازہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو اور سی ایم صاحب نے جب سے حلف لیا تقریباً 1.25 سال ہمیں کمپلیٹ ہونے کا ہے. اور بھی چیلنجز ہمیں درکار تھے اور بھی مسئلے مسائل مشکلات ہمیں درکار ہیں یہاں پہ، لیکن نہ تو اس واقعے کا ہمیں کوئی انتظار تھا کہ ہم اس واقعے کو بیس بنا کے کوئی یہاں پہ ایکٹیویٹی کریں یا اللہ ایسے واقعات ہمارے اس علاقے میں نہ ہوں. ساتھ ہی ساتھ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ وہی انکروچمنٹ ڈرائیو کی میں بات کر رہا ہوں پھر دوبارہ سے کہ جس طرح کی انکروچمنٹ ڈرائیو بلا تفریق خیبر پختونخوا میں بالخصوص ہزارہ اور ملاکنڈ میں چل رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں سٹریم لائن ہو جائے گی. اور ریور بیڈ کی جو ایس او پی
بنی یا بنائی گئی ہے اس پہ عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ذمہ دار ہے اس واقعے کے، چاہے وہ بڑے لیول کے ہے یا چھوٹے لیول کے ہے، چاہے کوئی سیاسی ہے یا چاہے کوئی غیر سیاسی کوئی سرکاری بندہ ہے، یا اس چیز میں ناجائز تعمیرات میں جو کوئی بھی ملوث ہے، انشاءاللہ اس کے خلاف سی ایم صاحب کی ڈائریکشن پہ، اور انہوں نے جس طرح اس بات کا عندیہ دیا ہوا ہے کہ میں اس چیز کو، یہ میری پریورٹی نمبر 1 میں شامل ہے، اس کے خلاف ایکشن کو یقینی ہر طرح پہ اور اس پہ عمل یقینی بنایا جائے گا۔ زبردستی کی بات میں نے تو آپ سے یہ عدالتوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت کا ساتھ دیں، جو ناجائز تجاوزات، تعمیرات یا ریور بیڈ کی، میں نے پھر سے وہ بات کروں گا کہ اپنی ایک SOP بنی ہوئی اس پہ عمل یہ لوگ اگر نہیں کرتے تو ظاہری بات ہے ہم ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے اور ہر طرح کا ایکشن لیں گے، اور اس میں ہم قانونی ہر پہلو کو دیکھیں گے، اور عدالتوں سے بھی ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں اس بات پہ کہ آپ اس چیز کو دیکھیں، اس چیز کو ذرا جانچیں، اور اس کے بعد ہمیں سپورٹ کریں اس چیز پہ کہ ہم ان ناجائز تجاوزات کے خلاف بھرپور ایکشن میں ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دیں، ان کو کوئی ایسا انلیگل سپورٹ نہ دیں، کوئی ایسے ان کا ساتھ نہ دے جس سے کل دوبارہ ایسے حادثات یا سنحات رونما ہوں۔ آپ نے اتنی بار کہا کہ ایکشن لے اور پرائیورٹی نمبر 1 ہے، اور ایک سال ہوا آپ کی حکومت کو، سر یہ تیسرا دور حکومت ہے، مطلب یہ، اور پھر بہت ہی لیٹ ری ایکشنز ہیں۔ اسی بات پہ اگر ہم بات کریں، اسی سانحے کی بات کر لیں تو اس کو کافی دن گزر چکے ہیں، ابھی تک کسی کی کوئی پکڑ نہیں ہوئی اس میں، تو یہ پرائیورٹی نمبر 1 ہونے کے باوجود اگر 4-5 دن لگ گئے ہیں اس چیز میں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اب یہ بتائیں کہ اس معاملے پر ہر طرف سے سیاسی بیان بازی بھی چل رہی ہے، وہ لوگ آپ کو سوات کا تانا دیتے ہیں، آپ لوگ پاک پتن تھر کی یاد جو ہے وہ کرا دیتے ہیں ان کو، تو کیا قومی سطح کی سیاست پر اس میں ایسی بیان بازی کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نقصان؟ مطلب اب کیا ضرورت ہے اس قسم کی باتیں کرنے کی؟ دیکھیے یہ ظرف کی بات ہوتی ہے، کوئی اگر اس چیز پہ سیاست کرے، کوئی اس چیز پہ اپنی سیاسی بیان بازی کرے، لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نہ تو اس باتوں پہ کوئی سیاسی اپنی پوائنٹ سکورنگ کرتی ہے، نہ کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرے گی، نہ کسی دوسرے صوبے میں ایسا اگر واقعات رونما ہوئے ہیں تو ہم اس پہ کوئی بھی ایسا پوائنٹ سکورنگ یا کوئی ایسا بیان نہیں دیں گے جس سے وہ بات پوائنٹ سکورنگ کی ہو۔ حقائق حالات کو دیکھ کے، چونکہ میں نے کہہ دیا کہ فلش فلڈ تھا اور 78,000 کے قریب ایک ریلا تھا، اور یہ ایمرجنسی میں منٹوں میں آ بھی گیا، اور کبھی کبھار منٹوں میں ختم بھی ہو جاتے، کبھی بڑا ٹائم بھی لے لیتے ہیں، لیکن جب کہیں پہ بھی کوئی کوتاہی، کوئی غلطی ہوئی ہے اس کی سزا اس ذمہ داروں کو ضرور دی جائے گی جو بھی اس چیز میں ملوث تھا یا ملوث ہے اس بات پہ۔ لیکن ماں سوائے اس قطع نظر کہ ہم کسی کو کوئی پوائنٹ سکورنگ کی بات کریں، کسی کو ہم یہ بات کریں، آپ کو آج کی میں بات بتا دوں کہ سندھ میں پانی آیا تھا، گورنر ہاؤس کے اوپر چڑھ گیا تھا، پنجاب میں اسپتالوں کے اوپر پانی جا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کافی مثالیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، لیکن میں اپنے خان صاحب کی وہ بات ضرور دہراؤں گا کہ اس چیز کو روکنے کے لیے کہ ہمیں ڈیموں پہ توجہ دینی ہوگی، اور خیبر پختونخوا کی حکومت سی ایم صاحب کی نگرانی میں اس بات کو یقینی بنا رہی کہ ہم خیبر پختونخوا میں ڈیمز تعمیر کریں تاکہ اس جیسے واقعات سے ابھی ہمیں چھٹکارا مل جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پانی بھی ہمیں جو ہماری لائف لائن ہے اس کو بھی ہم وہ ایک جگہ پہ جمع کر کے اپنے اس کے لیے ضروریات کے لیے استعمال کر سکیں۔ شکریہ۔